لیکن جنت میں جانے کے لیے بہت سارے شارٹ کٹ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، مطلب جس سے جنت میں جانا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم راستہ کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بیان کیا کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں سے کسی بھی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں کسی بھی گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں سے یعنی کسی بھی مسجد کے اندر، کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے۔ جب کچھ لوگ اکٹھا اور جمع ہو جاتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ 4 فائدے ملتے ہیں۔ مجلس ایک، جمع ہونا ایک جگہ، فائدے کتنے؟ 4 بڑے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکون اور پیس نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سکون اور اطمینان اور دنیا کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کسی کے پاس نہیں ہوتی سوائے اہل ایمان کے۔ آدمی کتنا بھی بہترین زندگی گزار رہا ہو، لیکن جسے سکون کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی محفل اور مجلس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سکون نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی تیسرا دے سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہماری ہے کہ فلاں سکون دے سکتے ہیں، فلاں سکون دے سکتے ہیں۔ سکون، اطمینان اور قرار یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوبہم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کیا۔ تو اللہ کے علاوہ سکون دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی محفل اور مجلس میں کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں سارے لوگوں کو ڈھانپ لیتی۔ اللہ کی رحمت جو بہت بڑی چیز، پوری مجلس اور محفل میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی، اللہ کا غضب نہیں، اللہ کی ناراضگی نہیں، اللہ کا فٹکار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رحمتیں ہی رحمت ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی محفل اور مجلس میں اکٹھا اور جمع ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ، تیسرے یہ کہ باقاعدہ ایسے محفل کے ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے، اور ان کے شرف اور مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آتے الا حفتهم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں ان کے اکرام میں، ان کی تعظیم میں، ان کے مقام و مرتبے میں۔ یہ تیسری بڑی چیز۔ اور چوتھی بڑی چیز کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اگر میں آپ سے کہوں، آپ ہیں مثال کے طور پہ، علی صاحب میں بیٹھے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ملک سلمان آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو کیسا لگے گا؟ ارے میرا ذکر، مجھے تو محلے کے لوگ نہیں جانتے۔ لیکن آپ جانتے کہ جب آدمی ایسی محفل اور مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، اور اللہ کے پاس کچھ فرشتے ہوتے جو مقرب فرشتے ہوتے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کا ذکر جو اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کا ذکر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم ہی کی، اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سی روایت ہے، اس میں یہ ذکر کا لفظ ہے۔ تو ذکر کا لفظ یہ ہے کہ اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، سنت ہے، دین کو سیکھنے کے لیے، تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بھی وہی 4 فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔
مزید ایک بڑی چیز یہ ہے، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہو. ہے کوئی ایسا؟ اس پورے اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایسا ہے جسے جنت نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں ہوگا. لیکن جنت میں جانے کے لیے بہت سارے شارٹ کٹ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے. مطلب جس سے جنت میں جانا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک اہم راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، دین سیکھنے کے لیے نکلنا، قرآن و سنت سیکھنے کے لیے نکلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جب کوئی آدمی نکلتا ہے، چلتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، جتنا بھی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، جیسے آپ چل کر آئے گھر سے، یہ کس لیے؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آپ کا جنت کا جو راستہ وہ کیا کر دیتا ہے؟ ایزی اور آسان کر دیتا ہے. اس لیے علم سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب العلم افضل من طلب النوافل من النوافل ان صحت النیہ. نوافل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے گا اور اس کی نیت کیا ہے؟ درست اور صحیح ہو. ایک روایت کا علم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا، اور یہ معلوم ہوا کہ ایک صحابی عبداللہ ابن انیس ہے جن کے پاس وہ روایت موجود ہے، ان کے پاس علم ہے. 1 مہینے کا سفر کر کے گئے اس زمانے میں صرف نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے. اس لیے ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت اگر چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اب ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ لماذا نقرأ القرآن، ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ کیوں ہم قرآن پڑھیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیوں قرآن ہم پڑھیں؟ آپ دیکھیں گے اس کے 1 2 نہیں ہزاروں جواب ملیں گے کہ ہمیں اس لیے قرآن پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. لأنه کلام رب العالمین. قرآن آپ اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا کے اندر اس سے زیادہ مبارک چیز کوئی ہے ہی نہیں. یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کے حروف، اس کی آواز، یہ سب کچھ اللہ کا بولا ہوا ہے. یہ سب اللہ کا بولا ہوا ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے جیسے دنیا کی دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. ایسے یہ قرآن یہ نہیں ختم ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ ہمارے اور آپ سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیں، جب بھی چاہیں اللہ سے بات کر لیں. یہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے تمام مخلوق کے لیے. ایک رسالہ ہے، ایک میسج، ایک پیغام. جب دنیا میں کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی میسج بھیجتا ہے تو آپ اس سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کی جانب سے ایک میسج ہے، ایک رسالہ ہے، ایک پیغام ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سارے لوگوں کے لیے. اور بغیر اس کے پڑھے ہوئے، بغیر اس کے سمجھے ہوئے کامیابی ہمیں مل ہی نہیں سکتی. ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیونکہ ہم اور آپ سے زیادہ محبت کرنے والا، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ رب العالمین. تو ہمارے محبوب نے ہم سے کیا کہا ہے. اگر آپ کے پاس کسی محبوب کا بیٹے کا لیٹر آ جائے، بیٹی کا لیٹر آ جائے، بیوی کا لیٹر آ جائے، شوہر کا لیٹر بیوی کے پاس چلا جائے تو کتنا آدمی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، بار بار اسے پڑھتا ہے، اچھا اسے لگتا ہے کہ اس کے محبوب کی جانب سے آیا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ اللہ سے بھی زیادہ ہمارے دل کے اندر کسی کی محبت ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ کوئی ہمارا محبوب ہے؟ کیا اللہ سے بھی زیادہ ہم کسی کو چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آخر ہمارے محبوب نے اس رسالے، اس میسج میں، اس پیغام میں ہمارے لیے کیا کچھ کہا؟ وہ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. انسان کبھی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ قرآن نہ پڑھے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا رب آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ آ جائیں، کس قدر آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ غلط راستے کو چھوڑ دیں، کس انداز میں آپ کا رب آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس لوٹ کر آنا، وہاں مت جاؤ، کس طریقے سے اگر تم سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے تو کیسے معافی مانگو، یہ ہمارا رب بھی بتاتا ہے. تو قرآن اس لیے پڑھیں ہم کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمارا ہی ذکر ہے.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے، جو ذکر نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کوئی دوسری باتیں ہیں، یہ تمہاری ہی اپنے مطلب کی باتیں ہیں، تمہاری اپنی باتیں ہیں، اس لیے ہم قرآن پڑھیں کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارا تذکرہ ہے، ہمارے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، ہم سے ہی گفتگو کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور سے بات کی جا رہی ہے؟ بھائی جانور اس کے مخاطب ہے نہیں، فرشتے اس کے مخاطب ہے نہیں، یہ مخاطب اس کے انسان اور جنات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا تو آپ ہی مراد ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو تو کون ہے اس سے مراد؟ ہم ہی لوگ مراد ہیں، ہم ہی کو کہا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کیا ہے؟ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ قرآن کیوں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری جس کا علاج تو ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، دوسرے شبہات اور شہوات کی بیماری، بڑے طرح طرح کے شبہے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن ہی کے اندر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی، بخاری اور مسلم کی روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی تو فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ کیا کرتے پھر آپ؟ تکلیف تو آپ کو پہنچتی تھی، درد تو ہوتا ہی تھا آپ کو، بخار آپ کو آتی تھی، کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ کو تکلیف پہنچتی تھی تو آپ سورہ الناس سورہ فلق پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کرتے تھے، اور کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں ہوئے اور آپ سخت قسم کے بیمار تھے تو میں خود پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر پھونک کر کے پھر آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بدن کی کو پھیر دیتی تھی۔ یہ طریقہ ہے علاج کا، ایسا نہیں کہ فوری طور پہ آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے اس سے بھی ہم کیا ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن ہم اور آپ کیوں پڑھیں؟ نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نیکیاں اور برائیاں کیا قیامت کے دن تولی جائیں گی، ناپی جائیں گی۔ تو نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا بڑا ہی قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم آپ نے پڑھا تو کتنی نیکی ہوگی؟ 30 نیکیاں۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ نیکیاں اکٹھا اور جمع کرنی ہیں تو قرآن کی تلاوت آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایمان اس کا زیادہ ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے، جیسے میری عمر 35 سال ہو گئی، آپ کی 40 سال ہو گئی، آپ کی اتنے سال ہو گئے آپ کو اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے، اتنے سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اتنے سالوں میں محبتیں بڑھنی چاہیے۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور جیسے جیسے اس کے ساتھ وقت گزرتا جاتا ہے اس سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے وقت سے ہم رہ رہے اللہ کے ساتھ تو اس پر ایمان بڑھنا چاہیے، رسول کی اقتداء اور آپ سے محبت بڑھنی چاہیے۔ ہم اور آپ اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بسا اوقات کمی ہوتا جاتا ہے، جبکہ ایمان کا ٹمپریچر ہر دن کیا ہے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ گھٹتا کیوں ہے؟ ہر دن گھٹ کیوں رہا ہے؟ کل جو گناہ نہیں کرتے تھے آج کر رہے ہیں۔ تو اس سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو ایمان کو بڑھا سکتی ہے، ایمان جس سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن آدمی کی شان اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے ان کا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ قرآن لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ لمحہ بلحمہ آپ کا ایمان کیا ہے بڑھتا چلا جائے گا، لمحہ بلحمہ کیا ہے ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے تو ایمان دن بدن کیا ہے گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھانے کا ایک بہت بہترین آلہ کیا ہے ہمارے پاس؟
قرآن کا پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کے بہترین لوگوں میں شمار کیے جائیں؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ نہیں کہ دنیا کے بیسٹ لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے؟ ایسے بیسٹ لوگ کیسے ہو پائیں گے؟ آپ اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ اس روئے زمین پر وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اللہ کے غافل لوگوں میں نہ ہو، لاپرواہ لوگوں میں نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا؟ کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من قرأ 10 آیات فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، جو آدمی رات میں 10 آیات پڑھ لے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں 10 رکعت پڑھ لے تو اس کا شمار غافل اور لاپرواہ لوگوں میں نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے کو ذکر کرنے والے لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہماری زندگی میں گزرتے ہیں ایسے ایام کہ ہم 10 آیات بھی کیا ہے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو قرآن ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، پورا کا پورا دن کیا ہے گزر جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو کیا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا کہا؟ ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ تو آدمی کثرت سے کیا ہے اسے پڑھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ والے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنا اللہ والے ہیں، آئیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اصل اللہ والے کون لوگ، اللہ والے کون لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ صحابہ نے فوراً سوال ٹھوکا، فوراً سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو لوگوں میں سلیکٹڈ ہیں اللہ کے یہاں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے جو ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے، یہی اللہ کے خاص اور اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب لوگ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے نہیں وہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کے قریب اور اللہ کے محبوب لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کا سارا پارٹ ایکٹیو رہے ہمیشہ، کوئی نہیں چاہتا اپاہج ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا، کم سے کم دماغی طور پہ کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عمر سے پناہ طلب کرتے تھے جس میں کیا ہے آدمی دوسروں کا محتاج۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس عمر سے جس میں آدمی کے ہوش حواس ختم ہو جائے، جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ ایسی عمر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ایک نسخہ، ایک طریقہ یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام حاکم نے ذکر کیا ہے کہ جو من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو آدمی قرآن پڑھتا، اس میں غور و فکر کرتا، اس میں ریفلیکشن کرتا ہے، تو وہ ارذل عمر کو نہیں پہنچتا ہے، اس بڑھاپے کو نہیں پہنچتا جس میں اس کے ہوش حواس ختم ہو جائیں گے، اس میں وہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں ریفلیکشن کرنا، یہ دماغ کی ورزش ہے، اس کو تازہ کرتا ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ہر آدمی ورزش کرتا ہے، کوئی آدمی جا کے باڈی بناتا ہے، کوئی پیٹ کم کرتا ہے، کوئی کچھ کم کرتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، جگہ جگہ جم کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جسم کا سب سے قیمتی سرمایہ عقل ہے کہ نہیں؟ اس کی ورزش کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جم اس کی بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اب یہ مت کہیے گا گیم کھیلنے سے ورزش ہو جاتی ہے، اس کی کیسے ورزش ہوگی؟ جسم کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ، اسے کیسے یوٹیلائز کیا جائے، اسے کیسے ریفریش کیا جائے، اسے کیسے تازہ کیا جائے؟ کیونکہ جسم کا جو پارٹ استعمال نہیں کیا جاتا ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو عقل کی ورزش کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ ہاں، اس کی ورزش کا طریقہ یہی کہ آپ قرآن میں غور و فکر کریں، ریفلیکشن کریں، اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں ریفلیکشن اور غور و فکر کریں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ مومن دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی ہوتا ہے۔
اور مومن کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سب بیوقوف ہیں. وہ الگ بات ہے, دنیا میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھے, کیونکہ مومن کل کے لیے تیاری کرتا ہے, اور باقی سارے لوگ کب کے کرتے ہیں؟ ابھی کے لیے تیاری کرتے ہیں. بارش سے پہلے بارش کا انتظام مومن کرتا ہے, کل کی جو تیاری کرے وہی ہوشیار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا تم نے تیاری کر دی. آج تو گزر ہی جائے گا کسی طریقے سے, آج کے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. کتنے لوگ ہیں 50 60 70 سال کی زندگی تکلیف میں پوری رہے, تب بھی گزر جائے گی. نہ گزرنے والی زندگی کیا ہے؟ اس کے بعد جو ملے گی, جہاں مرنا نہیں ہے, جہاں موت نہیں ہے, جہاں موت کا خیال بھی نہیں. یہاں تو زندگی بھی ملی ہوئی ہے تو ہر لمحہ ڈر لگا ہوا, کب ملک الموت آئے اور لے کر چلا جائے. ایش بھی نہیں کرنے کو ملتا, زندگی سے بھرپور آدمی لطف نہیں اٹھا پاتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ڈر لگا ہی رہتا ہے کہ کب ملک الموت آئے, اللہ اسے حکم دے اور روح قبض کر کے لے کر چلا جائے, کس حالت میں ہم ہوں. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں تو موت کا تصور ہی نہیں ہے. تو مومن آدمی اس زندگی کے لیے کیا ہے؟ تیاری کرتا ہے. بہرحال تو جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں اس کا بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ اس عمر میں نہیں جاتے. میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء گزرے اور آج بھی ہیں, آپ انہیں دیکھیں گے کہ جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عقل ان کی بالکل پختہ رہتی. شیخ البانی کو دیکھیں 80+ تھے, شیخ صالح الفوزان اس وقت موجود ہیں 88 اور اس طرح سے ان کی عمر ہے, ابھی بھی ان کے دروس ہوتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, باقاعدہ پورا ذہن و دماغ پورا کام کر رہا ہوتا ہے. جو مفتی اعظم ہے وہ بھی 80 کے قریب ہو چکے ہیں. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں, جبکہ وہیں دوسرے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری پریشانیاں ان کے ہاں, عقل کے ہاں فتور, یادداشت میں کمی, بہت ساری چیزوں میں. لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کے قرآن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو آپ اس کی برکت محسوس کریں گے کہ دماغی اعتبار سے وہ معاف نہیں ہوتے, اور کام آخری عمر تک کیا ہے کرتے رہتے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم ایک ریٹائر ہو گئے 60+ ہو گئے, کچھ نہیں, آخری لمحے تک کیا ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ صرف برکت ہوتی ہے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن ہی کی وجہ سے لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور قرآن ہی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اگر ہم بلندی چاہتے ہیں تو قرآن ہی کے ذریعے سے بلندی ملے گی, اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہماری ہو جائے گی. اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک ہی شکایت, ایک ہی کمپلین قرآن میں میرے اپنے علم میں درج ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا, اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والا رسول کا دشمن ہے. قرآن کو چھوڑنے والا کون ہے؟ رسول کا دشمن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکس میں اسے بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ در حقیقت کس کے دشمن ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہے, آدمی کو اس طرف کیا ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں جنت میں, بلندی, اونچا مقام وغیرہ وغیرہ, یہ سب کے سب کیا ہے اسی پر ڈیپینڈ ہے, قرآن پہ ہی کیا ہے ڈیپینڈ ہے. جتنا زیادہ آپ کو قرآن یاد ہوگا اتنا بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھتے ہیں تو دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے. کس کے فتنے سے؟ اس روئے زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اس روئے زمین پر الا وحذر امته من الدجال. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا. ابھی دجال کب آنے والا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا آنا ہے. لیکن آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء گزرے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں اپنی تمام نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کہ اس روئے زمین پہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اور جب اگر ہمارے درمیان وہ نمودار ہو جائے تو بڑے کم ہی لوگ ہوں گے جو اس سے کیا ہے بچ پائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ پاور اور قوت اور طاقت دے رکھی ہوگی. حالانکہ جو اہل ایمان ہے, قرآن میں غور و فکر کرنے والے ہیں, جو اللہ کو جانتے ہیں وہ دجال کو جانیں گے.
کیونکہ اللہ کھاتا پیتا ہے، اور دجال، ہاں دجال کھائے گا پیے گا، اپنے کو رب کہے گا لیکن کھائے گا پیے گا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اور دجال جو ہوگا وہ کانا، اور بہت ساری اس کی جو ہے نشانیاں ہیں جو اس کے رب نہ ہونے کی. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جن کے یہاں کمزور ایمان ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ اس کے فتنے میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اسے یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے دجال کے فتنے سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر دیتا. آپ رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو سو گئے تو چور چوری کر سکتا ہے، کوئی اور کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، کفتاہ، تو یہ 2 آیت کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. چور تمام چیزوں کے لیے، مفسرین نہیں لکھا ہے کہ تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محدود نہ کیا جائے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو قرآن ہم کتنی چیزوں کے لیے پڑھے؟ گویا کہ قرآن پڑھے بغیر ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں اس لیے قرآن پڑھنا، ہمیں اس لیے قرآن پڑھنا، ہمیں اس لیے قرآن پڑھنا. بہرحال میرے بھائی اور ساتھیو عزیزو، یہ صرف بنیادی گفتگو آج اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ قرآن پڑھنا کوئی آپشنل چیز نہیں، کوئی آپشنل چیز نہیں، یہ واجب اور ضروری ہے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کا زکوٰۃ، بلا شبہ یہ ساری کی ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن قرآن چھوڑ کر کے نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر کی ہم اس عمر پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی 40 کے بعد، کوئی 30 کے بعد، کوئی 50 کے بعد، کوئی اس کے بعد ایسی عمر میں قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا. اور ٹھہر کے پڑھیے، کون کہتا ہے کہ آپ پہلے دن حافظ قرآن ہو جائے؟ جس قدر اللہ آپ کو توفیق دے، بس قرآن کے ساتھ لگے رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سالوں میں سورہ بقرہ پڑھی. ایسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. صحابہ کے متعلق یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 10 آیات پڑھتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کو سیکھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں، اس پر عمل نہ کریں. کم سے کم اس راہ کے راہی تو بن جائے. یہ تھوڑی نہ کہا جا رہا کہ پہلے ہی دن آپ پورا یاد کر لیں، لیکن چلیں اس راستے پر اور تیزی کے ساتھ چلیں اس راستے پر. اور کوئی دن ایسا زندگی کا نہ گزرے مگر یہ کہ آپ نے اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ یاد کیا، آپ اپنے اوپر حرام سمجھے. اس دن سے برا دن آپ پر کوئی نہیں آیا جس دن سورج نکلا اور سورج غروب ہو گیا اور آپ نے رب کے کلام میں سے کچھ یاد نہ کیا، کچھ سمجھانے کی، کچھ پڑھا نہیں، کچھ پر عمل نہ کیا. اس سے زیادہ بدنصیب دن آپ کے دنوں میں کوئی نہیں جس دن آپ نے اللہ کے کلام کو یاد نہ کیا. اس لیے زندگی کے گزارنے کا طریقہ بدلیے اور اللہ کے کلام سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کئی اعتبار سے بہت مجاہدانہ رہی. تو جن لوگوں نے انہیں جیل میں بند کیا تو ان کا شکر گزاری کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے دمشق کی جیل میں نہ بند کرتے تو مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرتا، ریفلیکشن کرتا. غور و فکر کرنے کا موقع ملا مجھے کہ میں تنہائیوں میں آیا اور میں اپنے رب سے گفتگو کر سکا، بات کر سکا، اس کے کلام پہ غور کر سکا. اور افسوس کرتے تھے کاش کہ میں اور وقت دیتا قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں، ریفلیکشن کرنے میں، غور و فکر کرنے میں. اس لیے ایسا وقت نکالیے تنہائی میں جب آپ ہوں اور آپ کے رب کا قرآن ہو، مناجات کریں، گفتگو کریں، بات کر رہے ہوں آپ اپنے رب سے. رات کا یہ حصہ بڑا مفید ہوتا ہے جسے ہم اور آپ تہجد کے لیے استعمال کر سکتے. نماز بھی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن دن کی وہ کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے جو رات کی بیان کی گئی. رات میں آپ کبھی کھڑے ہوئے تو ایک ہی آیت میں پوری صبح ہو گئی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ایک ہی آیت آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. کیونکہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ریا و نمود نہیں ہوتی ہے، تو اس میں غور و فکر کرنے کا ایک خاص موقع ملتا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ عربی سیکھیے. کاروبار کے لیے انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اور اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے آپ عربی نہیں سیکھ سکتے؟ آخر سارے کے سارے لوگوں کی زبان تو انگریزی ہے نہیں، لیکن یہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں آتی؟ کیونکہ آپ کے پروفیشن سے جڑی ہوئی، آپ کے کاروبار سے جڑی ہوئی عربی. اور دین آپ کے یہاں اولیت میں ہے ہی نہیں، اسی لیے تو نہیں آتی ہے. ورنہ جو صحابہ کی زبان ہو، جو اہل جنت کی زبان ہو،
جو قبر کے اندر پوچھے جانے والی زبان ہو وہ ہمیں نہیں آتی، اور جو ایک صرف اس کی وجہ یہی کہ ہم نے یہ زبان پروفیشنل ہمارے کاروبار سے جڑی، تو عربی زبان سیکھیے، تعلم اللغت العربیہ من الدین، عربی زبان سیکھنا یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ جب کچھ سمجھیں گے عربی، کچھ جانیں گے عربی، پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، نمازوں میں وہ خضوع پیدا ہوگا جس کا کوئی احساس نہیں ہوگا آپ کو۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اور مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس اعتبار سے کہ تفسیر کے متعلق کی جائیں گی، تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر صحابہ میں کن لوگوں نے بیان کی، تابعین میں کن لوگوں نے بیان کی، تفسیر بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو تفسیر بیان کرنے کے اہل ہیں، کون لوگ ہیں جو تفسیر کا درس دے سکتے ہیں، قرآن کا درس دے سکتے ہیں، اور تفسیر کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ بہت ساری چیزیں جو غلط فہمیاں ہمارے درمیان ہیں وہ دور کیا جا سکے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اور اس کے بعد قرآن کو جمع کرنا، کیسے قرآن کو جمع کیا، کیا اسی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، کون لوگ اس کو اکٹھا کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں، یہ چند باتیں مکمل جو بنیادی ہیں علوم القرآن میں سے، قرآن کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ سے باقاعدہ طور سے تفسیر کا ترجمہ، تفسیر کا آغاز ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اگر مختصر انداز میں کسی کے پاس کوئی سوال ہے جو اب تک ذکر کی گئی ہیں تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ تھوڑی دیر سیرت کا بھی درس ہونا ہے۔